کراچی کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش کے بعد 50% شہر بجلی سے محروم ہو گیا کہ الیکٹرک کے 1200 میں سے 667 فیڈرز ٹرپ کر گئے۔ گارڈن اور صدر کے علاقوں میں بارش کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر ہو گئی۔ موسلادھار بارش سے کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ محکمہ موسمیات کی وارننگ ہے، آئندہ چند گھنٹے مزید بارش متوقع ہے، شہری احتیاط کریں، بارش کے دوران غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں۔ سندھ حکومت کا ای وی اور ڈبل ڈیکر بسز لانے کا فیصلہ۔ سندھ حکومت نے کراچی میں ای وی اور ہائیبرڈ بسز کے بعد پہلی بار ڈبل ڈیکر بسز متعارف کرانے کا اعلان کیا ہے۔ صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل انعام احمد نے بتایا کہ ٹرانسپورٹ نظام کو مکمل طور پر الیکٹرک بسز پر منتقل کیا جائے گا۔ ریڈ لائن اور یلو لائن BRT منصوبوں پر کام تیزی سے جاری ہے، جنہیں مقررہ وقت میں مکمل کر لیا جائے گا۔ حکومت بلاول بھٹو زرداری کے ویژن کے مطابق شہریوں کو معیاری اور سستی سفری سہولیات فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ ڈھابے جی اسپیشل اکنامک زون کی جلد تکمیل کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے زیر صدارت اجلاس ہوا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی صدارت میں ڈھابے جی اسپیشل اکنامک زون سے متعلق اہم اجلاس منعقد کیا گیا۔ اجلاس میں صوبائی وزراء، سیکرٹریز اور سندھ اکنامک زونز مینجمنٹ کمپنی کے حکام نے شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ نے زون کے ترقیاتی کاموں میں تیزی لانے اور سال کے اختتام تک صنعتی پلاٹس کی الاٹمنٹ شروع کرنے کی ہدایت کی۔ انہیں بریفنگ دی گئی کہ زون میں بجلی، گیس اور پانی کی لائنز بچھا دی گئی ہیں۔ مراد علی شاہ نے پورٹ قاسم سے ڈھابے جی زون تک سڑک کی جلد تعمیر اور زون کو جلد از جلد فعال کرنے کی ہدایت کی تاکہ روزگار کے مواقع پیدا کیے جا سکیں۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب کا بارش کے بعد شہر کا دورہ، نالوں اور سڑکوں کی صفائی کا جائزہ لیا۔ کراچی میں پہلی مانسون بارش کے بعد میئر کراچی مرتضیٰ وہاب شہر کے دورے پر نکل پڑے، جہاں انہوں نے مختلف علاقوں میں نالوں اور سڑکوں کی صفائی کے کام کا معائنہ کیا۔ میئر کراچی کا کہنا تھا کہ شہریوں کو بارش کے بعد کسی پریشانی کا سامنا نہ ہو، اس لیے تمام ادارے متحرک ہیں۔ ڈپٹی میئر کراچی سلمان عبداللہ مراد نے بارش کے بعد ملیر، ایئرپورٹ، اسٹار گیٹ، نرسری اور شارع فیصل سمیت مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور شہر کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ کراچی میں بارش کے بعد کی صورتحال مکمل طور پر کنٹرول میں ہے۔ تمام چوکنگ پوائنٹس، انڈر پاسز اور مرکزی شاہراہیں کلیئر ہیں۔